ایک نہایت اہم موضوع کی طرف آپ حضرات کو میں نے متوجہ کیا ہے۔ اس کی اہمیت یہ ہے، سب سے پہلے تو یہ دعا ہے، اور دو دعائیں واجب ہیں نماز کے اندر۔ اگر یہ دو دعائیں نہ مانگی جائیں تو نماز قبول نہیں ہوتی۔ بڑی توجہ، یہ دو دعائیں اگر نہ مانگی جائیں تو نماز نہیں ہوتی، اور یہ دونوں دعائیں نماز کے اندر ہیں۔ ایک دعا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے اللہ درود بھیج محمد و آل محمد پر، یہ بھی دعا ہے، اس کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی۔ دوسری دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس کے دو ترجمے ہیں، اور دونوں ترجمے عربی کے لحاظ سے ٹھیک ہیں۔ ایک ترجمہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، دوسرا ترجمہ صراط مستقیم پہ قائم رکھ۔ اور میرے شیعہ سنی مسلمان بھائیوں، میں ان دونوں ترجموں کا قائل ہوں۔ جو دعا مانگے جس نیت سے، اس کے اپنے حالات ہوتے ہیں۔ یعنی جس غریب نے نہیں دیکھا وہ تو یہی کہے گا کہ دکھا، ہے یا نہیں؟ جس نے صراط مستقیم کو نہیں دیکھا اسے تو یہی کہنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے دکھا۔ جی یہ چنگی کوئی نہیں، بڑی چول ہے۔ جی ہاں، 100 سال کی زندگی ہو جائے، آخری نماز پڑھ رہا ہے، ابھی اللہ سے کہہ رہے دکھا۔ لگیا نہیں موجاں تے تو لائی رکھی سونے، ابھی تک دیکھا ہی نہیں تو نے صراط مستقیم، پھر کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ مکے پہنچ کے بھی کہتے ہیں صراط مستقیم دکھا، مدینے جا کے بھی کہتے ہیں صراط مستقیم دکھا۔ تو نے جب سمجھا ہی نہیں، تجھے پتہ کیا چلے کہ صراط مستقیم ہے کیا؟ صراط سوی ہے کیا؟ مستقیم سیدھا رستہ ہے کیا؟ تجھے کیا خبر صراط مستقیم ہے کیا؟ جب پتہ ہی نہیں چلا تجھے صراط مستقیم کا، کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ زندگی گزر گئی، صراط مستقیم نہیں دیکھا، 20 رکعت تراویح بھی پڑھ ڈالی، صراط مستقیم نہیں دیکھا، داڑھی بھی تیسرے بٹن سے نیچے چلی گئی، صراط مستقیم نہیں دیکھا، حج بھی درجن سے زیادہ کر لیے، صراط مستقیم نہیں دیکھا۔ اور اگر تیرے پاس صراط مستقیم نہیں تو تیری نماز کیسے قبول ہوگی؟ تیرا روزہ کیسے قبول ہوگا؟ تیرا حج کیسے قبول ہوگا؟ تیری زکوٰۃ کیسے قبول ہوگی؟ جاؤ کائنات آدم و عالم میں رہتی دنیا تک چیلنج ہے، ایک بندہ دکھاؤ جسے صراط مستقیم نبی نے کہا ہو، سوائے میرے بادشاہ علی کے، کہ ادھر علی نے مسجد میں قدم رکھا، ادھر محمد کی آواز آئی ان ھذا صراط المستقیم۔ ابھی چھاننی لگی ہوئی ہے، چھاننی۔ تعجب نہیں اس بندے پر جو علی کو صراط مستقیم بھی مانے اور پھر کہے کہ علی کا نام آنے سے نماز باطل ہو جاتی۔ یا تو کوئی اور صراط مستقیم دکھاؤ، کون سا راستہ ہے جو اللہ کا راستہ ہے؟ نوجوانوں سے میرا خطاب ہے، بزرگ مجھ سے بہتر جان دیں، اہل ایمان بزرگ خوش ہوتے رہیں گے، ٹیڑھا بزرگ تو نبی سے بھی سیدھا نہیں ہوتا۔
کون ہے صراط مستقیم؟ کون ہے کائنات آدم و عالم میں؟ تلاش کر کے بتاؤ کہ مکے کا راستہ صراط مستقیم؟ کیا مدینے کا راستہ صراط مستقیم؟ کیا ہے صراط مستقیم؟ صراط راستہ، مستقیم سیدھا، ٹیڑھا راستہ قبول نہیں۔ کئی بندے بڑے سنجیدہ پریشان ہو گئے، میں انہیں سادے طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ صراط مستقیم کا انگریزی ترجمہ ہے اسٹیٹ لائن، سیدھی لکیر۔ مجھے آپ نے کہا مولانا سیدھی لکیر ڈال دیں، میں نے پین کو پکڑا، کاغذ پر سانس روک کے بنگی ہو گئی، 2 دفعہ 3 دفعہ۔ شاہ جی کھڑے تھے، ٹھہرو مولوی صاحب میں فٹا لے آ دینا تانوں۔ جی میرے جیسے جو سادے پڑھے لکھے ہیں ان کے لیے فٹا، جیسے صحیح پڑھے لکھے ہیں سکیل، فٹا جی میں یوں فٹا رکھا، اور اب جو لکیر کھینچی بالکل سیدھی۔ فٹے کو دیکھا تو اس میں بھی انچ 12 ہی نکلے۔ اب جو میں نے فٹے کو دیکھا تو اس میں انچ جو تھے وہ 12 نکلے، جسے گنتی آتی ہے ذرا میرے ساتھ گنو نا۔ صاد، تو شاگرد ہے، تو بول نا میرا بچہ۔ صاد، اکرم شہین کوٹ پنڈی داس میں، یہ میری طاقت بھی ہے، میرا بچہ بھی ہے، مولا زندگی دیکھے۔ صاد، رے، الف، توئے، الف، لام، میم، سین، تے، قاف، یہ، میم۔ صراط مستقیم کے حروف بھی 12 نکلے۔ جی میں ساری گنتی پھر گنا جی۔ صاد، را، الف، توئے، الف، لام، میم، سین، تے، قاف، یا، میم۔ یہ حروف مقطعات جو ہیں یہ 29 ہیں، یہ جن کا ترجمہ مولوی کو نہیں آتا، ترجمے کا دعویٰ بھی کرتا ہے کہ میں مترجم ہوں قرآن کو، اور لکھتا کیسے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام کے نیچے پھر الف لام میم۔ کرنا تو نے ترجمہ تھا، تو الف لام کے میم کے نیچے کوئی ترجمہ کر، اوپر بھی الف لام میم، نیچے بھی الف لام میم، اور ہو گیا یہ مترجم۔ عربی میں بھی الف لام میم، الف لام میم۔ کیا لگے جناب یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا مطلب اللہ میاں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ میاں کے علاوہ جانتا کوئی نہیں، تو تمہارے پاس اترے کیوں؟ جن کا ترجمہ قبلہ جی نہایت پڑھی لکھی شخصیت تشریف، جن کا ترجمہ اللہ کے علاوہ جانتا کوئی نہیں، ہمارے لیے نازل کیوں فرمائے؟ اللہ میاں اپنے پاس ہی رکھتا۔ تسلیم کیوں نہیں کرتے ہو کہ تم قرآن سمجھنے میں آل محمد کے محتاج کیے گئے ہو؟ تمہیں عربی بھی آتی ہو پھر بھی تم قرآن نہیں سمجھ سکتے جب تک علی کے دروازے پر نہیں آؤ۔ تمہاری جرات ہی نہیں کہ اس وقت تک تم سمجھ سکو۔ تو ان کی تعداد ہے 29، کاف، ہا، یا، عین، صاد۔ ترجمہ کوئی نہیں مولوی کے پاس۔ ہا
میم عین سین قاف، ترجمہ کوئی نہیں، نون ترجمہ کوئی نہیں، صاد قاف ترجمہ کوئی نہیں۔ انہیں کہتے ہیں حروف مقطعات، ان کی تعداد ہے 29، اور اگر ان میں سے جو ڈبل آئے ہیں انہیں کراس کر دو، صاد کئی دفعہ آیا ایک دفعہ گنو، نون کئی دفعہ آیا ایک دفعہ گنو، پھر ان کی تعداد بنتی ہے 14۔ غور ہے یہ نہیں ہے؟ نہیں، یہ کوئی وہ بات نہیں ہے کہ میں کہوں جناب وہ کتاب دلی میں پڑھی، ابھی قرآن اٹھا کے لے کر آؤ، میں ابھی گنوا دیتا ہوں کیا بنتے۔ صاد را الف توئے الف لام میم شین تے کاف یا میم، حروف گن لیں لکھ لیں، صاد را الف توئے لام یہ عین قاف ہا سین نون میم کاف ہا، یہ ٹوٹل حروف بنتے ہیں۔ ان سے صرف ایک عبارت بنتی ہے، ایک عبارت، حروف مقطعات سے ایک عبارت بنتی ہے، صراط علی حق نمسکہ، علی کا رستہ ہی حق ہے، اسی سے توسل رکھنا۔ یہ کئی بندے کہتے جی رستے تو سارے ایک ہی ہیں، تجھے کس نے کہا ہے تو ادھر ادھر سے ہو گیا؟ یہ تو ہندوؤں والی بات ہو گئی، ہندو کہتے ہیں وہی رام ہے وہی رحیم ہے، چلاکی ہے نا، سیدھا راستہ، اس میں کجی کوئی نہیں ہے۔ مشکل، دنیا والوں کے سامنے عزت نہیں رہتی، کیونکہ ذلیل لوگ عزت دار ہوتے ہیں، دنیا میں عزت دار ذلیل ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے صاحب، کیونکہ عزت کی واحد وجہ ہے علی کی غلامی۔ رسول نے نہیں کہا تھا عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کوئی فضیلت نہیں، اور فضیلت کس چیز پر ہے بولو؟ تقوی پر۔ تقوی کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو متقی ہو۔ اور سورہ فرقان پر کس نے کہا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، خدایا مجھے متقیوں کا امام قرار دے۔ علی کے علاوہ امام المتقین کائنات میں کوئی نہیں، علی علی کرو تو یہ تقوی ہے، جو علی علی کرے وہ متقی ہے، اور جو علی علی کرے وہ اللہ کے نزدیک عزت دار ہے۔ اب مولویوں کو ایک نئی تکلیف ہوئی ہے، وہ فوراً چیٹ بھیجتے، مولانا تھوڑی سی تبلیغ بھی کیجئے گا۔ تھوڑی سی تبلیغ ضرور کیجئے گا۔ کئی بندے کہتے ہیں ہاں جی نماز بڑی ضروری ہے، روزے کے بغیر چارہ کوئی نہیں، حج کے بغیر بات ہی کوئی نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب نماز کے بڑے قائل ہیں، منکر نماز پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ جو بندہ نماز کا انکار کرے اس سے بڑا لعنتی کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن ایک ہوتا ہے منکر صلاۃ، ایک ہوتا ہے تارک صلاۃ۔ منکر صلاۃ کون؟ جو نماز کا انکار کر دے، ہے ہی نہیں، یہ جہنم میں جائے۔ دوسرا ہوتا ہے تارک صلاۃ، چھوٹ جائے تو پریشان ہوئے، اندر اندر شرم آئے۔ کسی بندے کو آپ کہہ رہے ہیں نماز پڑھی کر، وہ اگے اے نہیں آکھتا کہ نہیں پڑھتا میں، وہی کہتا ہے پڑھنی چاہیے تھی۔ پڑھے تھے بھاوے نہ پڑھے، اتنی تکلیف کو ضرور کرتا ہے، ہاں جی پڑھنی چاہیے تھی، ٹھیک۔ نہیں بسم اللہ، میں نوکر جی، اللہ کرے میں مولوی نہ ہوں جی۔ امام حسین تاری زندگی کرے، آل محمد سلامت و آباد۔ کیا ہوا؟ ایک ہے منکر الصلاۃ، ایک ہے تارک الصلاۃ۔ منکر الصلاۃ کی بخشش نہیں ہوگی،
तारिक सलात जिसे नमाज छूट जाने का अफसोस होता हो। गुनाहगार की भी दो किस्में। इमाम अलैहिस्सलाम के पास जब कोई गुनाहगार आता था, अपने जुर्म का इकरार करता था, तो मौला उससे पूछते थे कि गुनाह करने के बाद क्या महसूस कर रहा है तू, फख्र या शर्म? वाह वाह। जो गुनाह करके अकड़ जाए वो शैतान है, जो शर्मिंदा हो जाए वो इंसान है। और फरमा रहे तो अब तारिक सलात की सजा इमाम ने फरमाई, मन आना तारिक सलात व लुकमतिन क़ुतिला सबईन नबिय्या अव्वलुहुम आदम व आखिरुहुम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसने तारिक सलात को एक रोटी का टुकड़ा खिलाया, उसने 70 नबियों को कत्ल किया। थोड़े परेशान होए करो, उधर मैं परेशान हो जाता जिसे अजय तेरी रिवायत मुकम्मल ही नहीं हुई थी, कई बंदे नहीं होने। इतना ज़हीन स्टेज सेक्रेटरी भी जहां जहां में मुहर्रम पढ़ो मौजूद नहीं है, तो सही तवज्जो किबला जी करनी है। इमाम ने जाकिर भी है। मन आना, जिसने अजानत की, किसकी? तारिक सलात, सलात को तर्क करने वाले की। मुनकर की बात नहीं हो रही, मुनकर तो और खतरनाक है। जिसने सिरे से इनकार किया उसकी बात नहीं हो रही, वो तो है ही काफिर जहन्नमी, उसने जरूरियात दीन का इनकार कर दिया। जिसने खाली तारिक सलात, जो सलात को मानता है लेकिन छोड़े हुए है, वाह वाह वाह, उसको रोटी का एक टुकड़ा खिलाया। मासूम इमाम ने फरमाया उसने 70 नबियों को कत्ल किया। कौन से 70 नबी? अव्वलुहुम आदम, जिनका पहला आदम है, व आखिरुहुम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि, और आखिरी मुस्तफा। बंदे परेशान हो गए। इमाम ने अगली हदीस फरमाई, फरमाया जिसने तारिक सलात को रोटी का एक टुकड़ा खिलाया, उसने कुत्ते की परवरिश की। वाह वाह, कुत्ते को पाला। और फिर फरमाया कि जिसने कुत्ते को पाला, आले मोहम्मद का फर्द फरमा रहा है कि जिसने कुत्ते को पाला उसे खुदा मुंह के बल कुछ पूछे बगैर, हिसाब किताब भी नहीं, जहन्नम में। आप चुप कर गए, बंदा एक रो पड़ा। मौला ने फरमाया भाई तेरे नाल के बनी? और मौला मैं देहाती बंदा हूं, मुझे तो कुत्ता पालना पड़ता है जानवरों की हिफाजत के लिए। आप फरमाते जिसने कुत्ते को एक रोटी, उस रोटी का टुकड़ा दिया, उसे कुत्ता पाला, जाएगा जहन्नम के बल। इमाम ने फरमाया माओनी बेजाते अरबाइन, मैं 4 टांगों वाले नहीं 2 टांगों वाले मुनकरे विलायत अली की बात कर रहा हूं। सलात है अली की विलायत, और तारिक सलात जो अली की विलायत को मानता हो लेकिन छोड़े फिर रहा हो। इसलिए बिहारुल अनवार की नामी जिल्द के अंदर अल्लामा मजलिसी ने लिखा, या रसूलुल्लाह फरमाते हैं, पैगंबर फरमाते हैं, या अली अगर किसी को जहन्नम में जाने का शौक हो, अगर किसी को जहन्नम में जाने का शौक हो तो उसे चाहिए कि तेरी विलायत को छोड़ दे। वाह वाह वाह, अली की विलायत को छोड़ दो, शौक पूरा हो जाएगा। जहन्नम में जाने वाला
بے شک کی مصلات ولایت علی ابن ابی طالب. کئی بندے یہاں پہ ناراض کہ حضور اپنی خلق عظیم والی زبان سے کسی کو کتا کہہ سکتے؟ میں کہ 3 دفعہ یہ لفظ نبی کی زبان سے نکلا. 3 دفعہ. پہلے سرکار نے خندق کے میدان میں فیل بدمست کی طرح خیمہ رسول کی طرف آتے ہوئے عمر ابن عبد ود، کہ پہلے جس زمانے میں اخبار میں بڑی خبریں آتی تھی کرکٹ ٹیم کا ہنگامی اجلاس، ایسے ایک ہنگامی اجلاس ابو سفیان نے کیا بدر کی شکست کے بعد، احد کی شکست کے بعد. 2 جنگیں ہار گئے نا قبلہ جی. جب یہ کافر اجلاس بلایا، میٹنگ، کہ ہارنے کی وجہ کیا ہے. لاہور کا ایک پہلوان تھا، اس کی کار چوری ہو گئی تھی. اس نے پھر اور کار لے کے کھلی گلی میں کھڑی کر دی. میں نے پوچھا بھائی ایک ہی انہیں کہ ویکھی تھی صحیح ساڈی گڈی کون لے کے جانتے تھے. ابو سفیان بھی بڑا پریشان ہو گیا. اس نے ہارنے کی وجہ کیا؟ واہ یہ صرف میں سمجھا جی. یہ شکست کے اسباب کیا؟ تھوڑی آواز اونچی کر. ہارنے کی وجہ کیا ہے؟ متفقہ نتیجہ نکلا علی. علی صرف اس زمانے کے مقصر کی پریشانی نہیں، ہر دور کے حرامی کی پریشانی کا نام علی ابن ابی طالب. یہ جو انسانوں کی اولاد نہیں، انہیں ہر زمانے میں علی سے تکلیف ہوتی ہے، ہر دور کے اندر تکلیف ہوتی. ہوں تک کلے تسا رہ گئے ہو فروخ لغاری، وہ تو ٹر گئے اگے 2 ان دی. تو سامعین گرامی، ہارنے کی وجہ کیا ہے؟ متفق کا نتیجہ نکلا علی. اگر ابو طالب کا بیٹا نہ ہوتا تو ہم بدر والی جنگ جیت گئے تھے. اگر علی نہ ہوتا تو احد والی جنگ بھی ہم جیت گئے تھے. شکست تو یہ ہوئی ہے علی کی وجہ سے. کیا کریں؟ باقیوں کو چھوڑو، علی کا بندوبست کرو. پورے مکے نے کہا بھی 7.5 ہاتھ کھڑے نے جی، ہم سے تو علی سے لڑا نہیں جاتا. ساڈا ساگ ٹکر چاندے ہی نہیں. ہاں جی. انہوں نے کہا پھر کوئی کرائے پہ پہلوان بلاؤ، اسے پیسے دے دو، اسے کہو کہ علی سے لڑے. انہوں نے ووٹ ڈالے، وہ ووٹ نکلے عمر کے حق میں. بڑا ایک خطرناک قسم کا پہلوان، اور خود بہت بڑے صحابی نے اس کے فضائل پڑھے تھے کہ میں بھی اس کے ساتھ تھا. ہمارے قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، وہ لوٹتے رہے، یہ سوتا رہا. خود یہ کیونکہ واحد جنگ ہے جس میں کافر نے رجز پڑھا ہی نہیں. رجز ہوتا ہے اپنا تعارف کرانے کے لیے، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں اس کی جگہ پر رضی اللہ پڑھ رہے تھے رجز. اپنے آپ کا پتہ ہی. ہاں اے بلائیں یا رسول اللہ. پہلے یہ حضرت اٹھے نا تو بندوں نے کہا بھئی یہ چلے تسی لیکن نہیں، میں کچھ بتانے کے لیے کھڑا ہوں.
تو پھر یہ اٹھا تو اس نے اونٹنی کے بچے کو ڈھال بنا لیا، ایک ہاتھ میں اونٹنی کا بچہ اٹھا لیا، تیر آتے تھے اس پہ روکتا تھا اور تلوار سے لڑتا جاتا تھا۔ تو جو جتنا سا جذبہ کوئی رہ بھی گیا تھا مسلمانوں میں، آپ تو سر اٹھا کے چپ ہے نا جی، وہ اینج ہو گئی، ابھی آنکھوں سے آنکھیں تو مل رہی ہیں، ان میں اتنا حوصلہ بھی نہیں رہا، تو کہ یہ لڑے گا علی سے۔ 17 قبیلوں نے ووٹ ڈال کر میرے بادشاہ علی کے مقابلے پر عمرو بن عبد ود کو چنا، اور 17 قبیلے جسے چنے اس کی گردن تو 45 میں آ گئی ہوگی، سینہ اکڑا ہوا بدمست ہاتھی کی طرح خندق کے میدان میں بڑی خندہ پیشانی سے چل رہا تھا۔ مجھے لوگوں نے ووٹ ڈال کے چنا ہے علی کے مقابلے پر، مجھے دنیا نے ووٹ دیے ہیں علی کے مقابلے پر۔ ادھر محمد مصطفیٰ کی نظر پڑی، پیغمبر نے فرمایا مل حاضل قلب، کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ دارین قربان کروں محمد مصطفیٰ، تیری جوتی پر اولاد نشاور کروں۔ تو نے تو فتویٰ ہی دے دیا کہ دنیا اگر کسی کو علی کے مقابلے پر ووٹوں سے بھی چن کے لائے، وہ محمد کی نظر میں کتے سے زیادہ کچھ نہیں ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو خبردار نبی کے دروازے پہ اونچی آواز میں نہ بولنا۔ لوگ ہمیں کافر اس لیے کہتے ہیں کہ ہم ان بدتمیزوں کے نام بتا دیتے ہیں۔ غور ہے یا نہیں؟ صرف ہمارا قصور یہی ہے۔ آج ہم بتا دیں، ہم پوچھ لیتے چلو نام بتائیں بھی نہ، جیسے ابھی نہیں بتا رہا ہوں۔ آج کوئی گل، ہاں صحیح گل، تو تارا ہمسایہ بڑا مضبوط ہے جی۔ عجیب طریقے ہم خالی یہی پوچھ رہے مولوی صاحب سے کہ یہ کون تھے، فوراً کہتے ہیں یہ شیعہ ہیں، شیعہ کافر ہیں۔ صرف ان بدتمیزوں کے نام تاریخ میں ڈھونڈ کے بتاؤ، نبیوں کے سلطان کے دروازے پر، اور حضور کو ایسے بلاتے تھے جیسے آپس میں ایک دوسرے، خدا نے پھر منع کر دی۔ احترام رسالت ہی نہیں تھا تو دین کی پہچان صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے محمد علیہ۔ تو اس لیے سامعین گرامی، معصوم کے دروازے پر آ کر اونچی آواز میں بولنے والا وہ کتا ہوتا، لیکن کتا بھی نجس العین، وہ والا کتا نہیں۔ ان میں سے بھی ایک کتا جنت میں چلا گیا تھا۔ اسی لیے تو علامہ ہلی نے لکھا ہے کہ اللہ نے جب کتے کو خلق کیا، اس کا پہلا فکرہ تھا یا اللہ تیرا شکریہ۔ کتے نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ فرشتوں نے پوچھا تجھے بنایا بھی خدا نے کتا ہے، تو شکریہ کس چیز کا ادا کرتا ہے؟ اس کا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے خنزیر نہیں بنایا۔ غور ہے یہ سلامت، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے خنزیر نہیں بنایا۔ پھر خنزیر خلق ہوا تو اس نے بھی اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ تھینک یو۔ فرشتوں نے کہا خنزیر ہو کے کس چیز کا شکریہ؟ اس کا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے منافق نہیں بنایا۔ اور منافق ہوتا ہے منکر ولایت علی۔
کا منکر مشرک، نبی کا منکر کافر، علی کا منکر منافق۔ جلتا ہے منافق تو دھواں تک نہیں اٹھتا، میں آگ لگاتا ہوں ذرا اور طرح کی، اندر اندر ہی جل جائے مزہ تو تب ہے، جلنا اس لیے یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، جلانا اسے اللہ نے ایڈوانس ہم علی کا ذکر کر کے اسے یہیں دے دیتے ہیں۔ تو سامعین گرامی قدر، نہایت قابل توجہ بات یہ ہے کہ ایک کتے کا تذکرہ علامہ مجلسی نے بہار کی 10ویں جلد میں کیا، کتا تھا، اس نے نمازیوں کو کاٹ لیا، لہو لوہان رضی اللہ تعالی عنہ دربار رسالت میں تشریف لائے، چیخو پکار کر کے پہلے تو روئے، پھر کہنے لگے آپ نے نہیں کہا کہ وحشی جانوروں کو پٹھا ڈال کے رکھنا چاہیے؟ سرکار نے فرمایا میں نے فرمایا۔ اور رستے میں ایک یہودی کا کتا تھا، اس نے یہ حشر کیا میرا، یا اس کا بندوبست کریں یا صبح کی نماز کی چھٹی۔ اتنے میں سلمان آ گئے، حضور نے فرمایا آپ کدھر سے آئے ہیں؟ سلمان نے اسی گلی کا نام لیا، حضور نے فرمایا وہاں کوئی کتا تھا؟ جی ہاں یا رسول اللہ۔ تمہیں کچھ نہیں کہا اس نے؟ نہیں یا رسول اللہ۔ اب وہ زخمی تھا اور سچا بھی تھا، سچا آدمی اتو زخمی، اوے میں جھوٹ بول رہا ہوں، یہ میں ایک اپنے کپڑے میں آپ پھاڑے میں خود کو دندیاں بڑھتا رہی، یہ تیرے نشان لگے کر، یہ داند میرے یا رسول اللہ، قرآن کی قسم کھڑا ہوا ہے وہاں پہ، مجھے کاٹا۔ حضور اٹھے چل پڑے، ساتھ مسجد چل پڑی، تماشا دیکھنے والے ویسے جمع ہو گئے۔ امیر مومنین فرماتے ہیں پھٹکار ہو ان چہروں پر جو صرف تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ ہائے ہائے، کسی کے ساتھ کوئی خالی دیکھ کے ہو گئے۔ پیغمبر اعظم نے یہودی کے دروازے پر دستک دی، یہودی اٹھا اور اس نے ایک مرتبہ دروازے سے دیکھا، عالمین کی کلی رحمت کو دروازے پر دیکھ کر یہودی کے چہرے پہ خوشی کے آثار ہے، دروازہ کھولا، بجلی کی رفتار سے محمد کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کلمہ نہیں پڑھا تیری عزت سے واقف ہو۔ خود تکلیف کیوں کی؟ اچھا آنے کا مقصد بعد میں بتانا، پہلے آنے کا صدقہ کلمہ پڑھاؤ، نیت ٹھیک ہو تو بندے کلمہ پڑھ ہی لیتے ہیں۔ جیسے اسے کلمہ پڑھا، ہاتھ جوڑ کے کہتے جی حکم، حضور فرماتے ہیں تیرے پاس ایک کتا ہے؟ اس نے کہا بالکل ہے، اسے بلائے، اسے کہا آپ نہیں بلاؤں گا، جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، پھر آپ کہتے پھر میں بلاتا، اب تجھے کائنات کا بادشاہ مانا ہے، خود بلاؤ۔ نبی نے آواز دی، کتا کتا تھا، بے غیرت نہیں تھا، محمد کے بلانے پر آ گیا۔ یہ جو بندے چپ ہیں یہ جان کے چپ ہیں،
انہیں پتہ ہے کون محمد کے بلانے پہ نہیں آتا تھا. ہاں جی سرکار نے بلایا, کتا آ گیا, 10 قدم مصطفیٰ سے دور کھڑا ہو کے زمین چومنے لگا. نبی کے ساتھ کھڑے ہوئے بندوں کی زبان بولنے لگا. تیری کوئی توجہ ہے؟ آواز سنا دے میں سکھدا نہ ٹور جا مجھے. اور میں یہ ترستا رہا میں بولتا کی میں اسے. اور ساتھ جو نبی کے ساتھی تھے ان کی بولی بولنے لگا. سرکار نے فرمایا کہ شریف لوگوں کو, نمازیوں کو تو نے کاٹا؟ فاخر سے کہتا ہے جی ہاں. زخمی مطمئن ہو گیا, ہون منی تے میری